اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذی خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاهم ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ ترجمہ ہے، کیا تم نے انہیں نہیں دیکھا جو ہزاروں کی تعداد میں تھے اور موت کے ڈر کے مارے اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا مر جاؤ، پھر انہیں زندہ کر دیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑا فضل والا ہے، لیکن اکثر لوگ ناشکرے ہیں۔ تو یہاں پر ان آیات میں ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیچھے سے بھی، جیسے سورہ بقرہ، آپ کو پتہ ہے کہ سورہ بقرہ جو ہے وہ مدینہ میں نازل ہوئی تھی اور مدینہ کے شروع کے دور میں نازل ہوئی تھی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے سیکنڈ ایئر کے شروع میں یا ایسے سیکنڈ ایئر میں یہ نازل ہوئی تھی، ٹھیک ہے، ہجرت کے 2 ہجری میں نازل ہوئی تھی۔ اس سے پہلے مسلمانوں کو مکہ کی زندگی میں جہاد کی اجازت نہیں تھی، کافروں سے جنگ کرنے کی اجازت نہیں تھی، بس یہ تھا کہ تم صبر کرو ان کے تکلیفوں پر، ان کے جو بھی ظلم تمہارے ساتھ ہو، تم صبر سے کام لو، اللہ پر بھروسہ کرو اور جو ہے اپنے دین کی طرف توجہ دو، دین سیکھنے سکھانے پر توجہ دو۔ اور پھر جب بہت زیادہ تکلیفیں بڑھ گئیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مدینہ میں ہجرت کا حکم دیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو پھر مدینہ میں جب آ گئے، اب مسلمانوں کی ایک چھوٹی سی اسٹیٹ بن گئی تھی، اب مسلمان آزاد تھے اپنے دین کے اوپر عمل کرنے کے لیے، دین سیکھنے کے لیے۔ ان کو چھپ چھپ کر نمازیں نہیں پڑھنی پڑتی تھی، وہ اب یہ اپنی ملک میں تھے، حالانکہ چھوٹا سا تھا مدینہ کا، اس وقت مسلمانوں کی تعداد بہت نہیں تھی، پھر بھی اب وہ پریشانی نہیں تھی جو مکہ میں تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اب جو ہے مسلمانوں کو جنگ کی اجازت دینی تھی، اس لیے کہ بغیر جہاد کے جو بھی کچھ مسلمانوں کے اسلام کو پھیلنا تھا، اسلام کو بڑھنا تھا اور کفار کا زور کم کرنا تھا، یعنی کہ جو عرب کا علاقہ تھا اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ مقصد تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پورا عرب کا علاقہ مسلمانوں کے قبضے میں آ جائے اور وہاں سے شرک کو ختم کرنا تھا، خانہ کعبہ کو آزاد کرنا تھا مشرکین کے قبضے سے، کیونکہ مکہ میں مشرکین کی حکومت تھی۔ تو ان سب حالات کے تحت جہاد جو تھا وہ مست تھا، ٹھیک ہے، ہر مسلمان کے لیے، اسلام کے لیے، اپنے دین کی سربلندی کے لیے جنگ کرنا اب فرض ہونا تھا۔ تو اس وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے آیات میں جہاد کا حکم آئے گا کہ جنگ کرو، جہاد کرو، مشرکین سے لڑو۔ تو اب یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بتا کے مسلمانوں کو ترغیب دی ہے کہ جہاد کیوں ضروری ہوتا ہے۔ موت کے ڈر سے انسان اگر جنگ سے ڈرتا ہے کہ نہیں میں جنگ کروں گا تو شاید میری موت آ جائے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ایک مثال دی ہے، ٹھیک ہے، اس واقعے میں۔ اب ہم اس کے ترجمے کو دیکھتے ہیں۔ علم ترا، حمزہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیا، لم نہیں، ترا دیکھا تم نے، کیا تم نے نہیں دیکھا؟ اور یہ کب آتا ہے؟ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی واقعے کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں جس کے بارے میں عرب کی ہسٹری میں وہ واقعہ لوگوں کو معلوم تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ آگے فرمائے ہیں الم ترا الی الذین، الی طرف، الذین ان لوگوں کی طرف دیکھا تم نے، خرجو جو نکل گئے، من دیارہم، من سے، دیار کیا ہے؟ دیار دار کی جمع ہے، اور دار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کا مطلب ہوتا ہے گھر، اور دیار جو ہوتا ہے اس کی جمع ہے۔ تو دیارہم، وہ اپنے گھروں سے نکل گئے، وہم، اور وہ الوف ہزاروں کی تعداد میں تھے، ٹھیک ہے۔ تو حضرا کیوں نکلے تھے؟
ہزاروں کی تعداد سے اپنے گھر سے، حذرا ڈر سے، کس چیز کے ڈر سے؟ الموت، موت کے ڈر سے ہزاروں کی تعداد میں اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے تھے، گھر بار چھوڑ کر بھاگے تھے. تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اچھا اب یہ کیوں بھاگے تھے؟ اس کے بارے میں دو رائے ہیں، ٹھیک ہے. ایک یہ رائے ہے کہ ان پر کسی کافر قوم کا حملہ ہونے والا تھا، اور یہ واقعہ بنی اسرائیل کے کسی قوم کا ہے، ٹھیک ہے. بنی اسرائیل میں سے کسی زمانے میں یہ واقعہ پیش آیا تھا. تو ظاہر وہ مسلمان تھے، بنی اسرائیل جو تھے وہ اللہ کے رسول کے ماننے والے تھے، تو وہ مسلمان قوم تھی، لیکن اتنی بزدل ہو گئی تھی کہ وہ ان کو جب مشرکین کوئی کافر قوم نے ان کے اوپر حملہ کرنے کا خیال کیا، تو یہ بجائے اس کے کہ مقابلہ کرتے، اپنے دفاع کرتے اور اللہ پر بھروسہ کرتے کہ ہم تو اللہ کے دین پر ہیں، اگر ہم لڑیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بچائے گا اور موت کا وقت مقرر ہے. دیکھیں مسلمان کا کیا عقیدہ ہے کہ موت کا وقت مقرر ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کے اذن سے موت آئے گی. اور ایک مسلمان کو جب خطرہ ہو اپنے جان کے لیے، مال کے لیے، تو مسلمان قوم ہے اگر، اور اس کو دوسری قوموں سے ڈر ہے، تو اس کو پھر اللہ پر بھروسہ کر کے اپنی حفاظت کرنی چاہیے. تو بجائے اپنی حفاظت کرنے کے لیے اور اللہ پر بھروسہ کر کے جہاد کرتے، وہ رک جاتے، قوم کا مقابلہ کرتے، اللہ سے دعا مانگتے، تو کیا ہوتا؟ اللہ تعالیٰ ان کو بچا لیتا. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ وہ بھاگ نکل گئے، وہ گھر چھوڑ کر بھاگ گئے. اور دوسری رائے یہ ہے کہ طاعون کی بیماری پھیل گئی علاقے میں، تو وہ اس بیماری کے ڈر سے کہ ہم بھی کہیں اس کی زد میں آ کر مر نہ جائے، وہ بھاگ نکلے. بہرحال دونوں صورتوں میں یہ چیز جائز نہیں تھی مسلمانوں کے لیے. کیونکہ دیکھیں ایک بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم سنو کہ کسی زمین میں وبا پھیلی ہے اور تم وہاں نہ جاؤ. اگر تم اس علاقے میں نہیں ہو، تم کہیں اور رہتے اور تم کو پتہ چلے کہ فلاں ملک میں، فلاں شہر میں وبا پھیلی ہوئی ہے، تو پھر تم اس شہر میں اگر تمہارا ارادہ تھا جانے کا تو اپنا ارادہ کینسل کر لو، وہاں سفر کر کے نہ جاؤ. لیکن اگر تم اس زمین پر ہو، پہلے سے وہیں پر ہو، تو پھر تمہارے شہر میں ہی اگر وبا پھیلی ہے تو پھر تم وہیں رہو، وہاں سے نہ نکلو، وہاں سے نہ بھاگو. اب اس میں حکمت کیا ہے کہ دیکھیں وبا کی بیماری جہاں پھیل جاتی ہے وہاں سے اگر لوگ بھاگیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس بیماری کو سارے دوسروں جگہوں پر بھی پھیلا دیں گے. اس وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ جب ایسی کوئی وبا ہو جو کہ جس میں جان کا خطرہ ہے تو پھر اس ایریا سے نہ نکلو اگر تم وہیں پہ ہو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو اور بیماری کا مقابلہ کرو. اسی طرح اگر ایک مسلمان قوم پر کوئی کافر قوم آتی ہے حملہ کرنے کے لیے تو تم اپنی جان اور مال، اپنے گھروں کی، اپنے ملک کی حفاظت کرو اور تم ایز اے قوم جہاد کرو، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی زمین ہے یہ، اور اللہ تعالیٰ کا مقصد کیا ہے کہ اس زمین پر اللہ کا نام بلند ہو اور اللہ کے ماننے والے رہیں، اور وہ عدل کے ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی عدل کے ساتھ رہنے کی تعلیم دے، دین کو پھیلائے. اب یہ سب کچھ کرنے کے بجائے اگر مسلمان قوم ہی ڈر کے بھاگتی جائے گی تو کافر ساری دنیا پر ان کی حکومت ہو جائے گی. اس لیے یہ دونوں طریقے سے ان کا بھاگنا مناسب نہیں تھا. کوئی بھی وجہ تھی، ان کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے تھا اور ان کو توکل کر کے وہیں پر رہنا چاہیے تھا. تو بہرحال اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کو یہ بات پسند نہیں آئی، اللہ نے ان کو موت دے دی. اللہ تعالیٰ فرما رہے آگے، فقالا، تو فرمایا، لہم، ان سے، اللہ موتو، مر جاؤ. اللہ نے ان کی موت کا فیصلہ کر دیا کہ تم گھر چھوڑ کر بھاگے ہو تو اب مر جاؤ، موت کے ڈر سے بھاگے ہو تو مر جاؤ. ثم، پھر، احیاہم، پھر احیا، زندہ کیا ان کو. اب
زندہ کچھ اقوال ہیں کہ ان کے جو نبی تھا اس زمانے میں اس نے دعائیں مانگی اور اس کی دعا سے اللہ نے ان کو زندہ کر دیا. بہرحال یہاں پر اس کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ دعا مانگی اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ جو چاہے کرے. اللہ نے انہیں پہلے موت دی اور پھر دوبارہ ان کو زندہ کیا. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لذو البتہ فضل والا ہے، لذو فضل فضل والا ہے، علی الناس لوگوں پر، ولیکن لیکن اکثر الناس اکثر لوگ لا یشکرون وہ شکر ہی نہیں کرتے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کو موت دی اور پھر زندہ کیا تو اس کی کیا مقصد ہے؟ تو اس پر علماء کہتے ہیں کہ اس کے تین مقاصد تھے. ایک تو یہ کہ اللہ کی تقدیر سے تم بچ کر نہیں جا سکتے. اس قوم کو یہ سبق دینا تھا کہ تم موت کے ڈر سے بھاگے، تمہیں نہیں بھاگنا چاہیے. تم اللہ کی تقدیر سے نہیں بھاگ سکتے. اگر تمہارے نصیب میں موت تھی تو موت ملے گی، چاہے تم کہیں بھی ہو، کس حالت میں بھی ہو. تو ایک تو یہ تھا کہ موت کا معاملہ اللہ پر ہے. اللہ تعالیٰ جب جسے چاہے تو موت کے ڈر سے اگر انسان جہاد نہیں کرتا یا انسان وبا والے ایریا سے بھاگتا ہے اپنی جان بچانے کے لیے تو دونوں باتیں غلط ہیں. کیونکہ اگر ایسی سچویشن آئے تو انسان کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے کہ اگر میری موت واقعی اسی طرح ہونی ہے تو مجھے کوئی نہیں بچا سکتا، اور اگر میری موت ابھی نہیں ہے، اللہ کا فیصلہ یہ نہیں ہے، تو پھر مجھے کوئی نہیں مار سکتا. تو یہ ایک سبق یہ دینا تھا، ٹھیک ہے، کہ اللہ کی تقدیر پر انسان بھروسہ کرے. دوسرا سبق اس میں یہ ہے کہ انسان کی آخری جائے پناہ اللہ ہی کی ذات ہے. یعنی انسان خطروں سے بھاگتا رہے لیکن اس کو تو اس اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے. تو انسان موت کا ڈر، اگر اس سے وہ کچھ غلط کام کرتا ہے اپنی جان بچانے کے لیے تو اس سے فائدہ کچھ نہیں، کیونکہ اسے لوٹنا اللہ ہی کی طرف ہے. ایک نہ ایک دن وہ ضرور موت آئے گی اسے اور وہ اللہ کی طرف لوٹے گا. اور تیسرا فائدہ اس میں یہ تھا کہ اللہ نے جو کہ دوبارہ ان کو اٹھایا، مردہ سے اٹھایا، تو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ آیت جو ہے وہ بہت بڑی دلیل ہے کہ دنیا میں زندگی ختم ہوگی دنیا کی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ دوبارہ اٹھائیں گے. موت کے بعد دوبارہ اٹھانے کی دلیل ہے اس میں، اس آیت میں. تو یہ تین فائدے ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ کی تقدیر پر تقدیر ہے، ہر انسان کا وقت مقرر ہے. دوسرا یہ کہ ہر انسان کا انجام کے طور پر اللہ ہی کی طرف جائے گا وہ. اور تیسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ اسے آخرت میں دوبارہ تمام لوگوں کو اللہ اٹھائے گا. جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ اس آیت میں جو ہے وہ مسلمانوں کو ایک طرح سے یہ سبق دینا تھا، یہ تعلیم دینی تھی کہ دیکھو موت کے ڈر سے تم جہاد سے نہ گھبراؤ، کیونکہ جہاد کے ذریعے ہی اسلام کا نام بلند ہوگا. اور اسلام کافروں کو جو کہ دنیا پر قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ابھی اور تم پر ظلم ستم کر رہے ہیں، تو ان سے نجات تمہیں ملے گی اور خانہ کعبہ کو تم آزاد کرو گے. تو یہ سب کچھ جہاد سے ہی ہوگا، چونکہ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے. اللہ جب چاہے کن فیکون، جو چاہے کر لے، مگر یہ اللہ کی سنت، اللہ کا طریقہ نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اسباب کے پردوں میں کام کرتے ہیں کہ لوگوں کی آزمائش ہوتی ہے ہر اچھے برے وقت میں، اور لوگوں کے اوپر ہوتا ہے کہ وہ اس برے وقت سے نکلنے کے لیے کس طرح سے خود بھی اسٹرگل کریں، پھر اللہ پر بھروسہ بھی کریں اور اللہ سے دعائیں بھی مانگیں. وَقَاتِلُوا اور جنگ کرو، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، وَعَلَمُوا اور جان لو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ سمیع علیم سننے والا اور جاننے والا ہے. تو دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اب حکم دیا کہ اب مسلمانوں کو حکم آیا. پہلے ایک طرح سے ذہن سازی ہوئی کہ دیکھو تم سے پہلے کے لوگوں کو بھی جہاد کرنا تھا مگر انہوں نے نہیں کیا تو وہ موت تو ان کو آ ہی گئی اللہ کے حکم سے. تو تم موت سے گھبرا کر جہاد سے نہ بچو، اب تم بھی جہاد کرو اللہ کی راہ میں. ٹھیک ہے، جہاد فی سبیل اللہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں کوئی بھی جنگ جو ہوتی ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، ایون مسلمان قومیں بھی اگر لڑ رہی ہیں
تو مسلمانوں سے بھی لڑ پڑتے ہیں، مسلمان ملک مسلمان سے بھی لڑتے ہیں، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہوتا۔ جہاد فی سبیل اللہ اس وقت کہلاتا ہے جبکہ مقصد خالص اللہ کے دین کو دنیا میں، اللہ کے دین کو سربلند کرنا ہو، اللہ کے دین کو دنیا میں رائج کرنا ہو، تاکہ اور لوگوں میں سے برائیاں دور کرنی ہو، اور اللہ کے نافرمانوں کے اوپر غلبہ حاصل کرنا ہو، تاکہ ان کی اصلاح ہو سکے یا ان کو سزا دی جا سکے۔ تو جب اس نیت سے خالص اللہ کے دین کو سربلند کرنے کے لیے جو جنگ ہوتی ہے اسی کو صرف جہاد فی سبیل اللہ کہتے ہیں۔ باقی ہر جنگ جو مسلمان لڑتا ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہوتی ہے۔ نیت پر دیکھیں، اسلام میں ہر چیز کا نیت پر دار و مدار ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر فائنلی حکم دیا مسلمانوں کو کہ تم جہاد کرو، اور یہ جان لو کہ اللہ جو ہے وہ سننے اور جاننے والا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی سمیع اور علیم کی صفت یہاں بتا کے کہ تم اگر دل میں تمہارے دلوں میں کوئی بات ہوتی ہے اور تم جو ہے وہ بہانے بنا لیتے ہو جہاد سے، تو اللہ تو سب سنتا ہے اور سب جانتا ہے، تمہاری نیتوں کو اللہ جانتا ہے، تم خالص نیت سے جنگ کرو۔ دوسرا یہ کہ اگر تمہیں اس جہاد میں تکلیف پہنچتی ہے یا تمہیں مشکلات آتی ہے تو بھی اللہ جانتا ہے، اور تمہاری ہر تکلیف کا اجر و ثواب اللہ کے پاس ہے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نہ صرف یہ بلکہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کو بھی آئے گا، کیونکہ اس کو وہ ہر تمام حالات سے واقف ہے۔ یہ نہیں کہ تم کو جنگ پر تم گئے اور تم اب بے یار و مددگار ہو، بلکہ اللہ سن رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کا علم ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہاری مدد ضرور فرمائے گا۔ یہ جو اگلی آیت ہے اس میں انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں، تو جہاد کا دوسرا حصہ، جہاد کا پہلا حصہ کیا تھا؟ قتال کرنا، جان سے لڑنا۔ دوسرا حصہ مال سے قربانی دینا، تاکہ لڑنے والوں کے لیے اسلحہ اور سب چیزیں لی جا سکے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں من ذا الذی، کون ہے وہ جو یقرض، قرض دے، اللہ کو، قرض حسنن، حسنہ، قرض حسنہ دے، فیضاعفہ، تو اگر کوئی دے گا تو اللہ کیا کرے گا؟ ضاعفہ، وہ اس کو بڑھا دے گا۔ اس کے چونکہ دیکھیں قرض کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو قرض تو انسان کسی کو دیتا ہے تو اس کی اماؤنٹ کو واپس دیا جاتا ہے نا، ایز اٹ از۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی اللہ کو قرض حسنہ دے گا تو اللہ اس کو بڑھا کر اس کو واپس دے گا، ٹھیک ہے۔ لہو، اس کے لیے، اضعافاً، کئی گنا، کثیرتاً، بہت زیادہ۔ تو یہاں پر کچھ باتیں غور کرنے کی ہے۔ پہلی بات، اللہ نے جب مسلمانوں کو ابھارا کہ تم جہاد کرو، اور جان سے بھی کرو، جان سے بھی جہاد کرو، مال سے بھی کرو، لیکن جو مال تم جہاد کے لیے دو گے، جو اللہ کے نام پر خرچ کرو گے فی سبیل اللہ، تو اللہ کیا کرے گا؟ اس کو قرض کی حیثیت سے لے گا، یعنی اس صدقے کو اللہ اپنے اوپر قرضے کے طور پر لے گا۔ جیسے تم نے اللہ کو قرضہ دیا ہے اور پھر اس قرضے کو اصل کو واپس بہت بڑا چڑھا کے اللہ تمہیں واپس دے گا اس کا اجر و ثواب۔ تو یہ قرض حسنہ کون سا قرض ہوتا ہے؟ انسان صدقہ جو کرتا ہے اللہ کے نام پر، لیکن اس صدقے میں اگر اس کی نیت خالص اللہ کی رضا کی ہو اور اللہ سے ثواب کی امید ہو، اور اس صدقے میں ریاکاری نہ ہو، ذرا سا بھی ریاکاری نہ ہو کہ لوگ بھی دیکھ لیں کہ میں دیکھو میں کتنی فیاضی سے خرچ کر رہا ہوں، لوگوں کی بالکل پرواہ نہ ہو، وہ صرف اللہ کی خوشی کے لیے دیا گیا ہو، اور کسی پر احسان جتانا بھی نہ ہو۔ دیکھیں بعض اوقات انسان کسی کی مدد تو کرتا ہے، لیکن پھر اس بندے کو جیسے اپنے انڈر سمجھتا ہے کہ اب یہ بندہ میرے احسان کے اندر جھکا ہوا ہو، میری عزت کرے، میرے بارے میں اچھی باتیں کرے، میری بات مانے، یا پھر اگر نہیں کرے گا تو وہ اس کو بندے کو تانا دے گا کہ میں نے تو تیری اتنی مدد کی اور تم نہیں کرتے۔ تو وہ والا جو مدد کرنا وہ صدقہ ہوتا ہے، وہ قرض حسنہ نہیں ہوتا۔ قرض حسنہ ایسا ہے کہ تم کسی کو مال دے کر بھول جاؤ کہ تم نے اس کو دیا ہے کچھ، اور خالص اللہ سے اس کا اجر و ثواب مانگو، اور
پھر تیسری بات یہ کہ مال جو ہے وہ حلال ہو، ٹھیک ہے، حلال اور پاکیزہ کمائی کا مال ہو، نہ کہ غلط طریقے سے کمایا ہوا مال ہو، حرام مال نہ ہو مطلب، اور رضا اللہ سے، صرف اللہ سے رضا کی، اللہ کی رضا کی نیت ہو، تو پھر یہ صدقہ کرنا قرض حسنہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے تو پھر اللہ کیا کرے گا، اس کو کئی گنا بڑا کے اس کے لیے رکھے گا۔ تو یہ تو دیکھیں ہمارے پاس جو بھی نعمت ہے وہ کیا ہے، یہ سب کی سب اللہ کی دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر اللہ ہی نے سب کچھ دیا ہے، اس کے باوجود اگر ہم اس مال میں سے خرچ کرتے تو اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو یہ نہیں، اس طرح سے نہیں کہ میں نے ہی تو مال دیا ہے تو تم دے رہے ہو مجھے تو کیا ہوا، نہیں، اللہ تعالیٰ اس مال کو ہمارے لیے قرضے کے طور پر اس کو قرضہ سمجھ کے جیسے رکھتا ہے، اور اللہ کو تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اصل میں تو ہم دنیا میں ہی خرچ کرتے ہیں، ضرورت مندوں کو دیتے ہیں، اور جنگ میں اسلام کی سربلندی کے لیے دیتے ہیں، یا کسی بھی طرح سے اسلام کو مسلمانوں کی مدد کے لیے دیتے ہیں۔ تو پھر اگر ہماری نیت اچھی ہوتی ہے، صرف اللہ کی طرف سے رضا کی حاصل کرنے کی نیت ہوتی ہے، تو اللہ پھر اسے بڑا چڑھا کے ہمیں اس کا اجر دیتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت 261 میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ اس قرض کو کئی گنا بڑھا کر واپس کرے گا۔ تو قرض جو صدقہ ہم دیتے ہیں اس کا جو ہے ثواب جو ہے 700 گنا تک بھی ہو سکتا ہے، ایک دانے کا 700 گنا تک، اور اس سے بھی زیادہ۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، چونکہ اللہ کی رحمتیں تو کہیں بھی، اللہ کے پاس تو خزانے ہیں ہر چیز کے، اللہ جتنا چاہے اسے دے سکتا ہے کسی کو بھی، ٹھیک ہے۔ تو اس آیت میں قرضے کے لیے یعنی کہ مال سے جہاد کرنے کی ترغیب دی گئی۔ اور پھر اب دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں کہ واللہ، اللہ تعالیٰ یقبض گھٹاتا ہے، تنگ کرتا ہے، ویبسط، اور وہی کشادہ کرتا ہے، ٹھیک ہے، وَإِلَيْهِ، اور اسی کی طرف ترجعون، تم لوٹائے جاؤ گے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ ہی قبض کرتا ہے اور اللہ ہی بڑھاتا ہے، یعنی کہ جو ہمارا مال ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ بعضوں کسی کو چاہے تو بے شمار رزق دے دے، ٹھیک ہے، اور کسی کو چاہے تو لگا بندہ رزق دے، تنگی دے، تو یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور جب انسان جو ہے وہ اللہ کی خاطر کچھ، اللہ کی خاطر دینے سے بچاتا ہے کہ نو میرے پاس تنگی ہو جائے گی، میں دے دوں گا، صدقہ کر دوں گا تو میرے پاس کچھ نہیں رہے گا، تو اس کو اللہ پر توکل کرنا چاہیے کہ اللہ ہی جو ہے جو مجھے دینے والا ہے، اور تنگی اور وسعت کا مالک اللہ ہے، تو اگر میں اللہ کو دوں گا، اللہ مجھ سے خوش ہوگا تو وہ مجھے زیادہ برکت دے سکتا ہے میرے مال میں۔ اور جو انسان دینا چاہتا ہے اس کے لیے بھی خوشخبری ہے کہ میں اگر یہ مال دیتا ہوں تو مجھے اللہ ہی نے تو یہ اتنا سارا مال دیا ہے۔ جس کو اللہ نے زیادہ مال دیا ہے وہ یہ سوچے کہ مجھے جو برکت ہے وہ اللہ ہی نے تو دی ہے، تو اگر میں اللہ کی رضا کے لیے اس میں سے خرچ کروں تو کیا فرق پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اور دے دے گا۔ تو یقبض و یبسط، اللہ ہی گھٹاتا ہے اور اللہ ہی کشادگی دیتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان جو ہے وہ اس ڈر کے مارے مال کو بچا کے چھپا کے نہ رکھے، ٹھیک ہے، اللہ پر بھروسہ کرے کہ اللہ مجھے اور دے سکتا ہے۔ وَإِلَيْهِ، اور اسی کی طرف ترجعون۔ اور اس کا کیا مطلب ہوا کہ اگر انسان اپنی خراب نیت سے ضرورت کے وقت بھی مال نہیں خرچ کرتا، دین کو ضرورت ہے، جنگ ہو رہی ہے اور مجاہدین کے لیے، یا پھر کوئی عام لوگوں میں اپنے معاشرے میں کچھ ضرورت مند ہے، کوئی ایسے بھوکے مر رہے ہیں، اور انسان کہے نہیں میں نہیں دوں گا، میں چھپا کے رکھوں گا، تو پھر یہ نہ سوچے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی طرف اس کو لوٹنا ہے اور اس کو جواب دینا ہے، اپنی جو کچھ بھی وہ کر کے آیا ہے وہ آخرت میں جواب دینا ہے۔
اور جو دینے والا ہے وہ بھی یہ سوچے کہ مجھے آج میں دے رہا ہوں تو آخرت میں مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ اور دے دیں گے اجر و ثواب، انشاءاللہ میرے لیے اور اچھائی ہوگی۔ تو یہ دونوں جب انسان یہ سوچے گا کہ مجھے بھی اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے اور میں سب مال چھوڑ کر جاؤں گا دنیا سے، اور پھر وہاں پر مجھے وہی چیزیں کام آئے گی جو کہ میں نے اللہ کی رضا میں یہاں پر خرچ کی ہے، اور جو نیک کام میں نے یہاں پر کیے ہیں تو وہی اس کو کام آئیں گے۔ تو پھر انسان اگر یہ بات یاد رہے گی کہ مجھے اللہ کی طرف لوٹنا ہے تو پھر صرف جان اور مال خرچ کرنے میں کوئی دقت نہیں آئے گی اللہ کی راہ میں۔ پھر آگے ہے علم ترا، کیا تم نے دیکھا، الا طرف، الملائی سرداروں کی طرف۔ ملاعات کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو بھر دینا، چونکہ سردار کا ایک رعب ہوتا ہے، جو بڑے یعنی کہ مشہور لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ نے بہت دیا ہوتا ہے، عقل اور دی ہوتی ہے، مال دی ہوتی ہے، تو ان کا ایک رعب اور دبدبہ ہوتا ہے جس سے عام لوگوں کا دل ان کے رعب سے بھر جاتا ہے، اس لیے ان کو ملاء کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ تم نے سرداروں کو دیکھا، من بنی اسرائیل کے سرداروں کو دیکھا۔ ایک اور واقعہ اب شروع ہو رہا ہے، من بعد موسیٰ علیہ السلام کے بعد کیا ہوا، اذ قالو، جب انہوں نے کہا، لنبی، ایک نبی سے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے نبی کا نام نہیں بتایا، تو اس سے اللہ تعالیٰ چاہتے تو بتا سکتے تھے، کیونکہ آگے اللہ تعالیٰ اس واقعے کے متعلق اور لوگوں کے نام بتائیں گے، جالوت کا، طالوت کا، داؤد کا۔ اب نبی کا نام نہیں ذکر کیا اس میں، تو اس میں کیا حکمت ہے کہ ایک نبی جب آتا ہے قوم میں تو پھر وہ چاہے اس کو اللہ نے کوئی بھی رتبہ دیا ہو، اس کی بات کو ماننا قوم کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس نبی کے بنی اسرائیل کے کچھ سرداروں نے اپنے نبی سے کہا، لہم، ابعث، مقرر کر، لنا، ہمارے لیے، ملکن، ایک بادشاہ، نقاتل، ہم جنگ کرے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ اب یہاں پر اس کا ترجمہ کیا ہے کہ اللہ تعالی بنی اسرائیل کے کچھ جو وہ تھے سردار تھے، انہوں نے اپنے پیغمبر سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ، ہمارے درمیان ایک بادشاہ کو مقرر کر دیں، یعنی ہم لوگوں میں سے ہی کسی بادشاہ کو چن کر مقرر کر دیں، تو ہم اس بادشاہ کی قیادت میں ہم جنگ کریں، جہاد کریں۔ اب اس واقعے کا کیا مقصد ہے؟ دیکھیں، یہ جو ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد جو ہے کچھ عرصہ بنی اسرائیل اچھی طرح رہے، دین پر قائم رہے، لیکن پھر ان کے اندر خرابیاں آنے لگی اور وہ اتنے خراب ہوئے، اتنے گناہوں میں پڑ گئے، بدعات میں پڑ گئے کہ بت پرستی تک شروع کر دی۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان گناہوں کی وجہ سے ان کے اوپر ان کے دشمنوں کو مسلط کر دیا، اور ان کے دشمنوں نے ان پر حملہ کیا اور ان کے علاقے چھین لیے، ان کی بڑی تعداد کو قیدی بنا لیا، اور ان کے جو دین کی جو جیسے ہوتے ہیں نا، جیسے ہمارے ہر انسان کے جیسے ہمارا خانہ کعبہ جو ہے وہ ہمارے لیے ایک دین کا شعار ہے، تو ان کے دینی شاعر ان کی کتابوں کو بھی ضائع کر دیا اور چھین لیا، تو وہ خستہ حال ہو گئے۔ ان کے بچے اور عورتیں جو تھے وہ ان کے غلام بن گئے، کسی کافر قوم کے غلام بن گئے۔ تو ایسے حالات میں ان کو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت عرصے تک تو وہ اس حالت میں رہے، اور اللہ نے انبیاء بھی نہیں بھیجے ان کے درمیان، لیکن پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اندر ایک نبی کو بھیجا، ٹھیک ہے، بڑی دعائیں کی انہوں نے اللہ سے، تو اللہ نے ایک نبی کو بھیجا۔ اس نبی کو شموئیل کہتے ہیں، اس کا نام اللہ عالم۔ تو شموئیل کے پاس اب یہ کیا چاہتے تھے کہ چونکہ وہ اس خستہ حالت تھے، وہ چاہ رہے تھے کہ کوئی مضبوط آدمی کو بادشاہ ہمارا بنایا جائے تو ہم اس کے اندر میں رہ کے جنگ کریں، منظم ہو کر جنگ کریں، تاکہ ہم اپنے علاقوں کو، اپنے لوگوں کو آزاد کرا سکیں۔
اور اپنا ملک دوبارہ سے حاصل کریں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ قصہ ہمیں بتایا، اور اس میں بھی یہ حکمت ہے کہ چونکہ جنگ کے جہاد، مسلمانوں کو جہاد کے لیے ابھارا گیا، تو اب ایک اور مثال اللہ تعالیٰ پیش کر رہے ہیں کہ اگر جب ایک مسلمان قوم تنظیم کے ساتھ اٹھ کر کھڑی ہوتی ہے تو پھر وہ چھوٹی سی تعداد میں بھی کافروں پر اللہ تعالیٰ اسے جیسے کامیابی دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ مقصد ہے اس واقعے کا. لیکن واقعے کی ڈیٹیلز میں بہت سے سبق ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم نے دیکھا موسیٰ کے بعد ان کی قوم کو جب انہوں نے یہ کہا تھا اپنے نبی سے کہ ایک بادشاہ مقرر کر دے. اب اس میں جو ہے ایک اور دلیل بھی ہے کہ بادشاہ اسلام میں، مسلمان قوم میں بادشاہ کا ہونا برا نہیں ہے. یعنی کہ اگر بادشاہ بننا، کسی کا بادشاہ ہونا جو ہے اسلام میں برا ہوتا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت کو مثال کے طور پر نہ پیش کرتے. ٹھیک ہے، تو گویا اس میں دلیل ملتی ہے کہ بادشاہ جو ہے وہ جائز ہے. ٹھیک ہے، اور بلکہ اگر کوئی بادشاہ اسلام کے قانون کے مطابق انصاف اور عدل سے ملک کو چلاتا ہے تو وہ بلکہ بہت ہی اچھی بات ہے، تعریف کے قابل بات ہے. کیونکہ یہ ایک نعمت ہے پھر اللہ تعالیٰ کی مسلمانوں پر کہ اللہ انہیں ایک ایسا بادشاہ دے جو کہ عادل بادشاہ ہو، مسلمان انصاف کے ساتھ عاجزی اللہ کے قانون کے مطابق اپنے ملک کو چلاتا ہو. کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دوسری جگہ آیت المائدہ میں ہمیں دلیل ملتی ہے، آیت نمبر 620 میں، کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میری قوم، یاد کرو اللہ کی نعمتیں جو اس نے تم پر فرمائی اور تمہارے اندر نبی مقرر کی اور بادشاہت بنائی. گویا بادشاہت کو ایک اللہ کی نعمت اس آیت میں کہا گیا ہے سورہ المائدہ آیت نمبر 20 میں. تو یہاں بھی ہمیں دلیل ملتی ہے کہ بادشاہت جو ہے وہ بری چیز نہیں ہے. ہاں البتہ اگر بادشاہ گمراہ ہے اور اسلام کے طریقے پر نہیں چل رہا اور عدل انصاف سے نہیں چل رہا تو پھر بادشاہت خراب ہے. تو بہرحال انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ ہمیں ایک بادشاہ بنا دو تو ہم تاکہ جنگ کریں اس کی قیادت میں. تو ان کے نبی نے کہا قالا، فرمایا حل کیا، آسائی تم، امید ہے تم سے، مجھے ڈر ہے. اصل میں یہ مطلب ہے ان کے نبی نے کیا کہا، آسائی تو یعنی مجھے اندیشہ ہے تم سے کہ اگر کتبہ لکھا گیا علیکم تم پر القتال جنگ کرنا، اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمانے کہ مجھے تم مطالبہ کرتے ہو کہ ہمیں جنگ کرنی ہے دشمنوں سے اور ہمارے لیے بادشاہ مقرر کر دو تو ہم ایک فوج بن کے جنگ کریں، تو مگر مجھے تم سے یہ ڈر ہے، اندیشہ ہے کہ اگر اللہ نے تم پر جہاد جنگ کرنا فرض کر دیا تو تم اللہ کے نہ تو قاتلو کہ تم نہ جنگ کرو، یعنی پھر سے تم بزدل بن جاؤ اور جنگ کرنے سے اعراض برتو. کیونکہ ایک بار اللہ کا حکم آ جاتا ہے اور جنگ فرض ہو جاتی ہے پھر مسلمان اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے. اس لیے ان کے نبی نے ان کو ایک طرح سے یہ سمجھایا کہ تم مطالبہ تو کرتے ہو کہ ہمیں بادشاہ بنا دے ہمارے لیے اور تاکہ ہم جنگ کریں، یعنی کہ ہم جنگ کے لیے تیار ہیں، لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے بادشاہ بنا دیا تمہارے لیے کسی کو اور تم کو جنگ کا حکم دیا کہ اب تم جاؤ اس کی قیادت میں دشمنوں سے لڑو، تو شاید تم جو ہے وہ اب جہاد بزدلی دکھاؤ اور تم کہو ہمیں نہیں لڑنا. تو کہیں ایسا تو نہیں ہوگا؟ ان کے نبی نے پوچھا. قالو انہوں نے کہا وما کیا ہے، لنا ہمارے لیے، اللہ یہ تھا ان اور لا، کہ ان کا مطلب ہوتا ہے کہ، لا نہیں، کہ ہم کیوں نہیں لڑیں گے، نقاتلا ہم جنگ کریں گے، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، وقد اور حالت یہ ہے ہماری، وقد تحقیق اخرجنا کہ دشمنوں نے ہم کو ہمارے گھروں سے نکالا ہے، اخرجنا نکالا ہے، من دیارنا ہمارے گھروں سے، وابنائنا اور ہمارے بچوں کو بھی، ہم کو اور ہمارے بچوں کو دشمنوں نے ہمارے گھروں سے بے گھر کر دیا ہے.
تو ہم کیوں اب اپنے دشمنوں سے لڑنے سے گھبرائیں گے؟ ہم کو تو اپنے گھر واپس لینے ہیں، اپنے بچوں کو وہ جو انہوں نے قید بنا لیا ہے ان کو چھڑانا ہے، تو ہم کیوں بزدلی دکھائیں گے؟ ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں، مطلب یہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر کیا ہوا؟ فلما، پھر جب کتبا، لکھ دیا گیا، علیہم، ان پر، القتال، جنگ کرنا، تولو، تو منہ موڑ گئے، الا، مگر، قلیلاً، تھوڑے سے، منہم، ان میں سے۔ تو ان کے نبی کا اندیشہ صحیح تھا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب اللہ نے ان کے لیے بادشاہ بنا دیا اور ان کو جنگ کے لیے حکم دے دیا کہ ٹھیک ہے جاؤ اب اس کی قیادت میں تم دشمنوں سے جنگ کرو، تو صرف تھوڑے سے تھے، انہوں نے ہمت سے کام لیا، باقی ساری قوم پھر سے بزدل ہو گئی اور جنگ کرنے سے منہ موڑ لیا۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، علیم، جاننے والا ہے، بالظالمین، وہ لوگ ظالم تھے، وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے کہ ایسے برے حالات میں بھی وہ بزدل بنے، اپنی جانوں کی پرواہ فکر کر کے بیٹھے تھے، اور ان کو اپنے گھر بار، ان کے اولادیں، ان کی بیویاں دشمنوں کے پاس غلام بنی ہوئی تھی، اور یہ بزدل اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے کہ وہ اللہ کے بھروسے پر انہوں نے جنگ کرنے سے منہ موڑا، ٹھیک ہے؟ یہ مطلب ہے۔ وقال لهم، اب اللہ تعالیٰ ہمیں پھر سے قصے کی زیادہ تفصیل بتا رہے ہیں کہ پھر اب اللہ تعالیٰ نے اب ان کے لیے نبی بنا، ان کے لیے مقرر کرنا ہے بادشاہ کو، تو اللہ تعالیٰ نے، تو ان کے نبی نے کیا کہا؟ وقال، کہا، یعنی ان کے نبی نے کہا، لہم، ان سے، نبیہم، ان کے نبی نے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، قد، تحقیق، بعثا، مقرر کیا ہے، لکم، تمہارے لیے، طالوت کو، ملکن، ایک بادشاہ۔ تو طالوت جو تھا انہی میں سے ایک عام فوجی تھا، ٹھیک ہے؟ وہ کوئی بڑا سردار نہیں تھا، بس ایک عام فوجی تھا اسی قوم کا۔ تو اب جب نبی سے انہوں نے کہا تو نبی نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو چنا ہے کہ تم اس کو بادشاہ بناؤ۔ اب یہ لوگ پھر سے ان کو یہ بات اچھی نہیں لگی، کیونکہ یہ تو سردار تھے بڑے بڑے، اب اللہ نے جو چنا وہ ایک عام آدمی تھا اور ایک عام فوجی تھا۔ تو انہوں نے کہا، قالو، انا، کہاں سے، کیسے ہو سکتا ہے، یکونو، ہو سکتا ہے، لہو، اس کے لیے، الملک، بادشاہت، لو طالوت کیسے بادشاہ بن سکتا ہے، علینا، ہم پر، وَنَحْنُ، جبکہ، حالانکہ ہم جو ہیں، احق، زیادہ حقدار ہیں، بالملک، بادشاہت کے، منہ، اس سے، ولم، اور نہیں، یؤتا، وہ دیا گیا، سعتن، وسعت، من المال، مال میں سے۔ یعنی ان کو بڑی حیرت ہوئی جب نبی نے کہا کہ طالوت کو بادشاہ بنایا اللہ نے، تو وہ کہتے لو طالوت کیسے بادشاہ ہو سکتا ہے ہمارا، وہ تو ایک عام سا آدمی ہے، اللہ نے اس کو کوئی مال میں کوئی وسعت بھی نہیں دی، کوئی امیر آدمی نہیں ہے، کوئی بڑا مشہور خاندان کا نہیں ہے، اور اللہ نے اسے کیسے بادشاہ بنا دیا؟ تو قالا، نبی نے کہا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، اصطفاہ، چن لیا ہے اس کو، علیکم، تم پر، وزادہ، اور بڑھا دیا ہے اس کو، بسطتاً، فراخی میں، کشادگی میں، فی العلم، علم کی، والجسم میں، اور جسم میں۔ تو پھر نبی نے ان کو سمجھایا کہ دیکھو اللہ نے اس کو چنا ہے، اور اللہ نے مال اس کے پاس نہیں ہے، لیکن اس کے پاس کیا ہے؟ اس کے پاس علم کی فراوانی ہے، وہ بہت تمہارے مقابلے میں علم رکھنے والا ہے، اور اس کی جسمانی قوت بھی تم سے زیادہ ہے۔ تو گویا اللہ نے جسے چنا وہ جہاد کے لیے زیادہ مناسب آدمی تھا، کیونکہ اس کے پاس نالج تھی، اس کے پاس عقل مند آدمی تھا، اور جنگ میں بڑی عقل چاہیے ہوتی ہے کیونکہ ٹیکٹکس ہوتی ہے جنگ کی، اور دوسرا اس کے پاس قوت، جسمانی قوت ہے، وہ مضبوط آدمی ہے۔ تو اللہ نے اس کی ان خصوصیات کی بنا پر اس کو بادشاہ بنایا ہے تاکہ تم اس کی قیادت میں لڑائی کرو۔ تو یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو جہاد میں جو بڑا بادشاہ ہونے میں جو مسلمان قوم کا جو لیڈر ہوتا ہے
اس میں یہ کوالٹیز ہونی چاہیے. مال کی کوالٹی کہ امیر ہو یہ شرط نہیں ہونی چاہیے، بلکہ کیا ہونی چاہیے کہ وہ اس کے پاس علم، سمجھدار ہو، علم ہو اس کے پاس، اور اس کے اندر جسمانی قوت ہو. تو عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ شاہی خاندان کا جو فرد ہوتا ہے اسی کو بادشاہ بنایا جاتا ہے. چاہے شاہی خاندان میں کوئی بیوقوف اور کمزور انسان پیدا ہو گیا، لیکن اب کسی اور کو بادشاہت نہیں دی جاتی، اسی کو بنایا جاتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے کہ ملک میں خرابی آتی ہے، وہ صحیح طرح سے کنٹرول نہیں کر سکتا. تو اللہ نے یہاں پر ہمیں یہ تعلیم دی کہ جس کو لیڈر بنایا جائے اسلام میں، اس کے اندر یہ کوالٹیز ہونی چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ پھر ان کے نبی فرماتے واللہ، اللہ تعالیٰ یؤتی دیتا ہے ملکہ اپنی بادشاہت، من جسے یشاء وہ چاہتا ہے، واللہ اللہ تعالیٰ واسع وسعت والا ہے، علیم ہے جاننے والا ہے. گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ زیادہ جانتے ہیں کہ کس کو بادشاہ بنانا ہے، کس کو اقتدار دینا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کا علم سب سے وسیع ہے. انسان خود یہ نہیں فیصلہ کر سکتا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اور اس کے اوپر انسانوں کو اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ اعتراض کر رہے تھے. پھر اب جو ہے یہ سمجھانے کے بعد انہوں نے شاید نبی سے کہا ہوگا اچھا ہم کیسے مانیں، کوئی ہمیں نشانی بتاؤ کہ یہ اللہ کا چوز کیا ہوا بندہ ہے بادشاہت کے لیے. تو پھر یہ ہمیں پتہ نہیں، یہ جیسے علماء کہتے ہیں کہ شاید انہوں نے ڈیمانڈ کی ہوگی، اس لیے کہ اب ان کے نبی ان کو کیا سمجھا رہے ہیں. وقالا کہا لہم ان سے، نبیہم ان کے نبی نے، انا بے شک آیتا نشانی ملک ہی اس کی بادشاہت کی، ان یہ کہ یاتیکم آئے گا تمہارے پاس، التابوت تابوت آئے گا تمہارے پاس، فیہی اس میں سکینتن تسکین ہے، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، وبقیتن اور باقی ماندہ ہے، مما اس میں سے جو ترکا چھوڑ گئے، آل موسیٰ آل موسیٰ و آل ہارون اور آل ہارون، تحملہ اٹھائے ہوئے ہوں گے اس کو، الملائکۃ فرشتے. اب ان کے نبی نے، جیسے کہ میں نے کہا کہ شاید انہوں نے، علماء کہتے ہیں کہ شاید انہوں نے کہا ہوگا اچھا تو ہمیں کوئی نشانی بتاؤ کہ واقعی میں اس کو چوز کیا اللہ نے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ نشانی یہ ہوگی کہ یہ جو ایک تابوت، یہ تابوت کیا تھا، دیکھیں ایک ان کے جیسے ہمارے ہاں قبلہ ہے، اسی طرح اس زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام کے کچھ تبرکات تھے جو اس تابوت میں تھے، اور یہ تابوت کو یہ بہت بابرکت سمجھتے تھے اپنے لیے. اور جب ان کے اوپر دشمن نے حملہ کیا تو اس تابوت کو بھی لے کر چلے گئے تھے، جس کی وجہ سے ان کی ہمت بہت ٹوٹ گئی تھی کہ ہماری تو جو ایک دینی شعار تھا وہ بھی چلا گیا. دیکھیں خانہ کعبہ ہمارے لیے بڑی اہمیت رکھتا ہے نا. اللہ نہ کرے خدا نخواستہ کبھی وہ مسلمانوں کے قبضے میں نہ ہو تو مسلمان لاسٹ فیل کریں گے کہ یہ ہمارا کعبہ کسی نے قبضے میں کر لیا. تو اسی طرح ان کے تابوت کو دشمن لے گئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم اگر یہ نشانی ہے تمہارے پاس کہ یہ جو تابوت تمہارا جو دشمن لے گئے تھے وہ جو ہے جس میں تمہارے لیے سکینت ہے، تسکین کا سامان ہے، اور حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کی برکات، ان کی کچھ برکات، کچھ نشانیاں ہیں اس میں. تو وہ جو ہے فرشتے وہ تابوت دشمن کے قبضے سے نکال کے تمہارے پاس لے آئیں گے، اور یہ جو تالوت ہے اس کے دروازے پر رکھ دیں گے. تو یہ تمہارے لیے سائن ہوگی کہ تالوت جو ہے وہ وہی اللہ کا چوز کیا ہوا بندہ ہے. تو یہاں پر ہمیں کچھ چیزیں پتہ چلتی ہے. سکینہ ہے، اس میں سکینہ کیا چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس تابوت میں تمہارے لیے سکینہ ہے. تو سکینت کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص نصرت کا ایسا نزول ہے جو ایک اپنے خاص بندوں پر نازل فرماتا ہے، اور جس کی وجہ سے جنگ کے خون ریز مارکہ آرائیوں میں بھی
جس سے بڑے بڑے شیر دل بھی کانپ جاتے ہیں، اہل ایمان کے دل دشمن کے خوف اور ہیبت سے خالی اور فتح و کامرانی کی امید سے لبریز ہوتے ہیں۔ دیکھیں جنگ جو ہے بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے نا، اور اس میں پہلے کی جنگیں تو بالکل فیس ٹو فیس لڑتے تھے لوگ تلواروں سے، لیکن اللہ تعالیٰ کی سکینت جب مسلمانوں پر آتی ہے، جب مسلمان اللہ کی خاطر لڑ رہے ہوتے ہیں، اللہ کے دین کی خاطر لڑ رہے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو اتنا مضبوط کر دیتا ہے، اتنا اطمینان دے دیتا ہے کہ وہ اس خوف میں نہیں رہتے کہ ان کا دل لرز رہا ہے، اس لیے کہ انسان خوف میں کوئی فیصلہ صحیح نہیں کر سکتا، تو ان کے اندر بہادری اور سکون آ جاتا ہے، بھروسہ اللہ پر توکل آ جاتا ہے، تو اس کو سکینہ کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تابوت بھی تمہارے پاس آ جائے گا اور پھر تم لڑو گے، تمہارے دلوں پہ سکون ہوگا کہ تمہارے پاس یہ تمہاری بابرکت چیز بھی آ گئی، تو تمہارے دلوں سے خوف بھی دور ہو جائے گا۔ جب جنگ بدر ہوئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے دلوں پر سکینت نازل فرمائی تھی، ایک بارش برسائی تھی جس سے ان کے دلوں کو ایک سکون اور اطمینان آ گیا تھا، کیونکہ بہت کم مسلمان تھے اور دشمن 3 گنا تھے مسلمانوں کے مقابلے میں، اور دشمنوں کے پاس بہت زیادہ اسلحہ تھا جبکہ مسلمانوں کے پاس سار و سامان نہیں تھا، وہ نہ سواریاں تھیں نہ تلواریں اور ڈھالیں تھیں، تو اس وجہ سے اللہ نے ان پر سکینت نازل فرمائی تھی اور وہ جیت گئے تھے۔ تو یہاں پر بھی بنی اسرائیل کے لوگوں کو کہا گیا کہ تمہارا وہ تابوت جس سے تمہارے دلوں کو سکون اور تسکین آئے گی وہ بھی تم کو مل جائے گا۔ اور یہاں پر دوسری ہمیں یہ دلیل ملتی ہے کہ انبیاء کی جو تبرکات ہوتے ہیں وہ اللہ کے فضل سے انسانوں کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کی جو بقیہ چیزیں تھیں وہ ان کے لیے سکینت کا باعث تھی۔ تو گویا کہ اسلام میں بھی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے یا کچھ اللہ کے خاص مقرب بندے ہوتے ہیں، ان کی کچھ تبرکات ہوتی ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان اپنے مرضی سے بنا لے خود ساختہ تبرکات، جیسے کہ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک چھوٹا سا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نال یعنی کہ آپ کی جو جوتی تھی وہ اس کا ایک ماڈل چھوٹا سا بنا کے گلے میں پہن لیتے ہیں لوگ، یا اس کو برکت کا سمجھتے ہیں، تو یہ برکت خود ساختہ ہے، ٹھیک ہے، یہ برکت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں میں ڈالی ہوتی ہے وہ برکت ہوتی ہے، لیکن خود ساختہ تبرکات جو ہے وہ بدعات ہیں اور حرام ہیں اور بعض تو شرک کے درجے کی ہیں، تو ان سے بچنا چاہیے انسان کو۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ جب یہ تابوت آ جائے گا تو طالوت کو پھر انہوں نے مان لیا، ٹھیک ہے، اس لیے کہ اب ان کو اللہ نے ایک معجزہ بھی دکھا دیا اور طالوت کے دروازے پر وہ تابوت فرشتے لے آئے۔ پھر اب جو ہے آگے بتایا جا رہا ہے کہ اب بادشاہ بن گیا طالوت، اب اس نے ایک فوج کو بنایا، فوج کو تنظیم کیا، سب کو تیار کیا فوج کے لیے، اور پھر اب یہ فوج نکلی، ٹھیک ہے، تو فلما پھر جب فصلا جدا ہوا طالوت بالجنودی 7 لشکروں کے، طالوت نے لشکر منظم کیے اور نکلا، قال کہا، اس نے کہا، ان اللہ بے شک اللہ تعالی مبتلیکم آزمانے والا ہے تم کو بے نہرن ایک نہر سے، فمن تو جو کوئی شربا پیے گا منہ اس سے، فلیسا تو نہیں ہے وہ، منی مجھ سے، ومن اور جو کوئی لم نہیں یطعمہ چکھے گا اس کو، پیے گا اس کو، فإنہ تو بے شک وہ، منی مجھ میں سے ہے، اللہ مگر من جو اغترفا چلو بھر لے، غرفتن ایک چلو بھرنا، بیدہی ساتھ اپنے ہاتھ کے۔ اب یہاں پر چونکہ اب یہ ایک بڑی خوفناک جنگ کے لیے جا رہے تھے اور دشمن بہت طاقتور تھا، اب یہ طالوت چاہتا ہے کہ لوگ میرے ساتھ جو جنگ پر جا رہے ہیں وہ بہت عزم اور حوصلے کے والے لوگ ہوں اور وہ ایسے ڈاواڈال ہونے والے نہ ہوں، کیونکہ دیکھیں اگر کچھ لوگ بزدل ہوتے ہیں فوج میں تو وہ دوسروں کو بھی گھبرا دیتے ہیں اپنی بزدلی سے، وہ اگر بھاگتے ہیں جنگ میں، جنگ کے موقع پر اگر بھاگتے ہیں تو باقی فوج کی بھی
ہمت ٹوٹ جاتی ہے. اس لیے اب اللہ تعالیٰ کے حکم سے طالوت نے ان کو ایک آزمائش بتائی کہ کہا کہ اللہ ایک تم کو ایک نہر سے آزمانا چاہتا ہے. ہمارے راستے میں ایک نہر آئے گی تو تم کو اس میں سے جی بھر کے پانی نہیں پینا ہے, ٹھیک ہے. اس میں سے بس تم لوگوں کو ایک چلو بھر پانی پینا ہے صرف. اگر جو پورا جی بھر کے پانی پیے گا تو پھر وہ ہمارے ساتھ نہیں جائے گا جنگ کے لیے, لیکن جو صرف ایک چلو بھر کر پیے گا تو وہ ہمارے ساتھ جائے گا. یہ ایک طرح کا ٹیسٹ تھا ان میں, ٹھیک ہے, کہ کون برداشت کرتا ہے. ظاہر اب سفر پر نکلے ہوئے ہیں, پانی تو اتنا لمیٹڈ ہوتا ہے سفر میں, اب پانی ختم ہو گیا ہوگا اور نہر پر پہنچتے پہنچتے اب پیاس لگی ہوئی ہوگی بہت زیادہ. اب ایسے میں ان کو اس آزمائش سے گزارا گیا کہ صرف ایک چلو بھر پانی پینا ہے. اب دیکھیں, امیجن کریں انسان سخت پیاسا ہو اور پورا گلاس پانی کا سامنے پڑا ہو اور اس سے کہا جائے کہ بس ایک گھٹ پی کے چھوڑ دو, بس اور نہیں پیو, تو وہ بے چین ہو جائے گا کیونکہ بہت زیادہ پیاس ہے. اب اس کو پورا بھر کے پانی, جب تک اس کی پیاس نہ بجھے, پانی پینا ہوتا ہے. لیکن اب یہ ان کا ٹیسٹ تھا کہ کون صبر کرتا ہے اپنی پیاس پر اور اللہ کے حکم کو مانتا ہے. اور یعنی اپنے اس وقت تو طالوت نے ان کو حکم دیا گیا نا, اپنے امیر کے, اسلام میں جنگ میں امیر کا حکم ماننا بھی ایسے ہی ہے جیسے اللہ اور رسول کا حکم ماننا ہے, کیونکہ وہ امیر جو ہے وہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا ہوتا ہے اور ان کی قیادت کر رہا ہوتا ہے. اور جب تک پوری طرح سے فوج اس کی بات کو نہیں مانتی تو جنگ میں کامیابی کے چانسز نہیں رہتے. جنگ کے اندر منظم ہونا بہت ضروری ہوتا ہے کہ کوئی انسان اپنے امیر سے ادھر ادھر نہ جائے, جو حکم دیا گیا بس وہ کرے. تو بہرحال ان کو بھی کہا گیا کہ یہ آزمائش ہے تمہارے لیے. اب کیا ہوا, فلما فشربوا, تو کیا کیا, پی لیا, منہ, اس میں سے, اس نہر میں سے پی لیا, الا, مگر, قلیلاً, بہت تھوڑوں نے, منہم, ان میں سے. تو اکثریت نے کیا کیا, حکم نہیں مانا, انہوں نے خوب جی بھر کے پانی پی لیا. اور صرف تھوڑے لوگوں نے, کہا جاتا ہے کہ صرف 313 لوگ تھے جنہوں نے اپنے امیر کی بات مانی اور صرف ایک چلو بھر پانی پیا, باقی سب نے خوب جی بھر کے پانی پیا. پھر کیا ہوا, فلما, پھر جب, جاوزہ, اس نے پار کر لیا, یعنی نہر سے جب پار ہوا وہ, والذین, اور وہ لوگ جو آمنوا, ایمان لائے تھے, معہو, اس کے ساتھ, قالو, تو انہوں نے کہا, یعنی جنہوں نے خوب پانی پی لیا تھا ان کو کیا ہوا, اللہ کی قدرت سے وہ بالکل ہمت ہی نہیں رہی ان کو جنگ کرنے کی, کیونکہ انہوں نے نافرمانی کی تھی. قالو, انہوں نے کہا, لا, نہیں, طاقت, لنا, ہمارے لیے, الیوم, آج, جالوت کے ساتھ جنگ کرنے کا, وجنودہی, اور اس کے لشکروں کے ساتھ. وہ ایسے نڈھال ہو گئے خوب پانی پی کر کے کہ لگے اب تو ہم جنگ کے قابل نہیں رہے, جالوت کے اور اس کے لشکروں کا مقابلہ کرنے کے قابل ہی نہیں رہے. قالا, کہا, الذین, ان لوگوں نے, یظنون, جو یقین رکھتے تھے, انہم, کہ بے شک وہ, ملاقات کرنے والے ہیں, اللہ سے, کم, کتنی ہی, من فئتن, گروہ ہیں, قلیلتن, بہت تھوڑے سے, غلبت, غالب آئے, فئتن, گروہوں پر, کثیرتن, بڑی تعداد میں, باذن اللہ, اللہ کے اذن سے, واللہ, اور اللہ تعالیٰ, مع الصابرین, صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اب دیکھا کہ اتنی بڑی فوج تو ٹوٹ گئی, وہیں پر جو لوگ بیٹھ گئے کہ اب ہمیں ہمت نہیں ہے جنگ کرنے کی, اب تھوڑے سے لوگ رہ گئے. تو ان میں سے ایک دوسرے کو, جن لوگوں کو اللہ پر بھروسہ تھا, وہ دوسروں کو ہمت دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ, قال الذین, ان لوگوں نے کہا, جن لوگوں کو اللہ پر پورا بھروسہ تھا کہ ہم سب کو اللہ سے ملاقات کرنی ہے ایک دن, اور ہمیں آج اللہ نے یہ حکم دیا ہے ہمیں جہاد کرنا ہے, تو ہمیں ہمت سے کام لینا ہے. انہوں نے ہمت دلانے کے لیے کیا کہا کہ دیکھو, اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بہت تھوڑی تعداد میں ہوتے ہیں لوگ مسلمان, لیکن بہت بڑی تعداد, کافروں کی بڑی تعداد کو ہرا دیتے ہیں اللہ کے اذن سے. اگر اللہ کسی کا ساتھ دے, اللہ ساتھ ہے تو تم ڈرو نہیں. بہت ایسی مثالیں ہیں جس میں
تھوڑے سے لوگ اللہ کے اذن سے فتح پا لیتے ہیں بہت بڑی بڑی فوجوں پر. اللہ جو ہے وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. پھر ولما، اور جب، بارزو، جب وہ نکلے. بارزو کا مطلب ہوتا ہے دو فوجیں جب ساتھ ہوئی، ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوئی. لی جالوت کے لیے، و جنودہی، اس کے لشکروں کے لیے. اب دونوں فوجیں سامنے سامنے ہیں، ٹھیک ہے. ایک طرف صرف 313 لوگ ہیں اور دوسری طرف ایک بڑی فوج ہے جو کہ بہت مشہور جنگجو فوج ہے. جالوت بہت زیادہ اس کی شہرت تھی کہ یہ بہت بہادر، بہت لڑنے والا اور بہت زیادہ طاقتور انسان تھا، اور اس کی فوجیں بڑی تھی بہت. جب دونوں فوجوں کا سامنا ہوا تو ایک طرف تو بس چھوٹی سے گروپ ہے، دوسری طرف بڑی فوج ہے. تو اب کیا کیا مسلمان جو چھوٹا سا گروہ تھا انہوں نے اللہ سے دعا مانگنی شروع کی. قالو، انہوں نے کہا ربنا، اے ہمارے رب، افرغ، ڈال دے. افرغ کا مطلب ہوتا ہے پورا طرح سے انڈیل دے، ٹھیک ہے. پورا برتن خالی کر کے کسی چیز پر پانی ڈال دینا کیا ہوتا ہے؟ انڈیل دینا. تو ڈال دے، انڈیل دے، علینا، ہم پر، صبرن، صبر، وثبت، اور جما دے، اقدامنا، ہمارے قدموں کو، وانصرنا، اور مدد فرما ہماری، علی، اوپر، القوم الکافرین، کافر قوم پر. اب انہوں نے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ تو ہمیں ثابت قدمی عطا کر، ہمیں ڈر کے مارے ہم پیچھے نہ ہٹیں اور ہم جم کر سے مقابلہ کریں، تو ہماری مدد فرما.